مان ہے۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی کے ہاں جاتے تو اجازت ضرور لیتے تھے کہ میں اندر آ سکتا ہوں، سلام ضرور کیا کرتے تھے، سلام کے بغیر کبھی کسی سے کلام نہیں کرتے تھے، پھر اجازت بھی 3 مرتبہ لیتے تھے، 3 مرتبہ سے زیادہ کسی سے اجازت لینا اور بار بار کسی کے دروازے پر دستک دینا اس کو بھی پسند نہیں کیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے گیا، میں نے 3 مرتبہ اجازت مانگی، اجازت نہیں ملی تو میں واپس آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے راستے میں گھیر لیا اور فرمانے لگے کہ تم وہاں ٹھہرے کیوں نہیں، واپس کیوں آ گئے؟ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ حضرت میں نے 3 مرتبہ اجازت مانگی، 3 مرتبہ میں نے اذن مانگا، مجھے اجازت نہیں ملی تو میں واپس آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ 3 مرتبہ اجازت لینے پر اگر اجازت نہ ملے تو واپس لوٹ جاؤ، تو میں اس لیے واپس آ گیا۔ اب یہ حدیث ایک تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ 3 مرتبہ اجازت لینی ہے، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ اس سے زیادہ یہ تنگ کرنے والی بات ہے۔ اس حدیث میں دوسری بات دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی تو فرمانے لگے کہ تم نے یہ جو بات کہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے کہ 3 مرتبہ اجازت لی جائے، تو حضرت عمر فرمانے لگے کہ اس پر گواہ لاؤ کہ یہ آپ نے ایسا فرمایا ہے، کیونکہ حضرت عمر کے علم میں شاید یہ بات نہیں تھی، اس لیے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو تنبیہ فرمائے اس پر گواہ لاؤ وگرنہ سزا ہوگی۔ اب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے کچھ صحابہ، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری دوڑے ہوئے آئے اور چہرے پر ڈر کے آثار تھے، جیسے ڈرا ہوا بندہ آئے، سلام کیا اور فرمانے لگے کہ میں نے یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے کہ 3 مرتبہ اجازت لی جائے، مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں واپس چلے جاؤ۔ اب حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ یا تو اس پر کوئی گواہ لاؤ وگرنہ تمہیں سزا ہوگی۔ فرمانے لگے بھائی تم میں سے کسی اور نے سنی ہو تو مجھے بتا دو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان اگر نہیں سنا تو پھر مجھے ڈانٹ ڈپٹ ہوگی۔ تو ان میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں اس پہ شہادت دے سکتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے اور میں نے خود بھی آپ سے یہ سنا ہے۔ ایک تو اجازت کا پتہ چلا کہ 3 مرتبہ اجازت لینی، دوسری بات کتنی اہم اور ضروری آج کے دور میں، تو اب جو سن رہے ہیں جو نہیں ان تک یہ بات انتہائی ضروری آج کے دور میں، کہ بغیر کسی تحقیق کے کوئی بات آپ کی طرف منسوب نہیں کرتے تھے حضرات صحابہ۔ حالانکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری بہت بڑے درجے کے صحابی ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر بھی ان کو فرمایا کہ اس پر گواہی لاؤ کہ اور کس صحابی نے یہ بات سنی ہے، اگر کوئی اور گواہی دے گا تو میں مانوں گا ورنہ تیری بات نہیں مانی جائے گی۔ اب کیا ہوتا ہے، اب لوگ اپنی طرف سے میسج لکھتے ہیں، بھئی جس نے رمضان کی کسی کو خبر دی پتہ نہیں 80 حج کے ثواب بانٹ رہے ہوتے ہیں، فلاں نے یہ کام کر دیا اس کو بس یہ کچھ مل گیا، یہ خبر پہلے کسی کو دے دی تو بس یہ ہو گیا۔ اتنے میسج، اتنی باتیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں کبھی نہیں فرمائی آپ کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، صرف لوگوں کا ایمان برباد کرنے کے لیے اور اعمال میں کمزوری پیدا کرنے کے لیے، کہ بس جس نے یہ کر لیا وہ جنتی ہو گیا، بھائی جس نے یہ کر لیا وہ جنتی ہو گیا۔ دنوں کی خبر دینے پر اب لوگ جنتی بنا دیتے ہیں، مہینوں کی خبروں پر جنتی بنتے ہیں، پتہ نہیں اور کتنی چیزیں۔ بغیر تحقیق کے آگے بات کرنا یہ جرم عظیم ہے، کبھی نہیں سوچتے یہ حدیث بھی ہے کہ نہیں۔ حدیث کہنا
گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، اب آپ نے یہ بات نہ فرمائی ہو اور ہم لگے ہوئے اس میں آگے بھیج رہے ہیں، اس کو بھیج رہے ہیں، یہ سارے اس جرم کے اندر مبتلا ہے۔ دیکھیں حضرت عمر کتنے حساس تھے حدیث کے معاملے میں۔ بہرحال اگلی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، فرماتے ہیں میرے والد پر کچھ قرضہ تھا، اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ میں دروازے پہ کھڑا تھا، اس وقت یہ دروازے تو نہیں تھے، بہرحال پردہ ہوتا تھا، وہی دروازے کے ضمن میں تھا۔ فرماتے میں کھڑا اور میں نے اجازت لی کہ میں اندر آ جاؤں۔ آپ نے فرمایا کون ہے، یہ بات بھی سمجھیے۔ تو حضرت جابر فرماتے میں نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات سن کے فرمایا میں بھی ہوں، بھئی نام بتاؤ کون ہو، مجھے کیا پتا، یہ کوئی جواب تو نہیں ہے۔ جب یہ پوچھا گیا کہ کون ہو، نام بتاؤ، فلاں ہوں، تو پہچان ہو جائے گی اجازت دینی ہے یا نہیں دینی، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ کون باہر کھڑا ہوا ہے۔ آپ نے اس بات پر بھی تنبیہ فرمائی، اگر سوال ہو بھئی کون ہے تو نام بتاؤ کہ میں فلاں بن فلاں ہوں، تاکہ اس کو خبر ملے تو وہ اجازت دینا چاہے، یہ جو بات بھی ہے وہ معلوم ہو جائے۔ اگلی بات، جب تک اجازت نہ ملے کسی کے گھر میں جھانک تانک کرنا حرام ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، لوگ دروازوں کے سوراخوں سے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ بھئی اگر سوراخ سے ہی دیکھنا ہے، اس طریقے سے اندر جھانکنا ہے، تو پھر اجازت کا کیا فائدہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی تو فرمایا اگر کسی کے گھر میں جھانکتے ہو تو اجازت کا تو مقصد ہی ختم ہو گیا۔ بھئی اجازت کا مقصد تو یہ ہے کہ اندر کوئی عورت ہے، کوئی ایسے حالات میں ہے کہ بھئی وہ کسی کو اپنے پاس نہیں آنے دیتے، یا وہ ایسی حالت میں کہ اگر کسی کی نظر پڑے تو وہ اچھا نہیں سمجھتے، یا ان کو کوئی پریشانی ہوگی۔ جب تم نے اجازت کے بغیر ہی اندر جھانک لیا اور جھانکنے کی کوشش کرتے ہو تو پھر اجازت کا تو فائدہ ہی نہیں رہا۔ اب اس پر حدیث سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی کسی کے گھر میں اس طرح جھانکتا ہو، فرمایا اس کی آنکھ پھوڑ دو۔ یہاں تک بھی فرمایا، اتنی سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا، اگر کوئی کسی کے گھر میں اس طرح جھانکے تو فرمایا اس کی آنکھ پھوڑ دو، اور اس پھوڑنے پر نہ تو گناہ ہوگا اور نہ ہی اس کے بدلے میں قصاص ہوگا۔ یہ بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا اس نے میری آنکھ پھوڑی، آنکھ کے بدلے آنکھ پھوڑو اس کی یا سزا دو۔ آپ نے فرمایا نہیں، جس نے کسی کے گھر میں جھانکا اور گھر والے نے کوئی چیز اس کی آنکھ میں مار کر آنکھ پھوڑ دی تو فرمایا نہ گناہ ہوگا نہ قصاص ہوگا، یہ گویا گھر والے کا حق ہوگا کہ وہ اگر ایسے کسی بندے کی آنکھ پھوڑے تو پھوڑ سکتا ہے۔ اب ہماری حالت دیکھیں کیا ہے کہ ہم جھانک بھی رہے ہوتے ہیں، اب تو لوگ چھتوں پہ چڑھ چکے ہوتے ہیں، تو یہ معاملہ چھت کا بھی ہے۔ اگر کسی کے چھت پہ دیواروں پہ چڑھ کر بندہ جھانک رہا ہے اور جان بوجھ کر یہ حرکت کر رہا ہے، کوئی وٹا چھٹا مار کے آنکھ پھوڑ سکتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایسے جھانکنے والے کی کوئی آنکھ پھوڑ دے کوئی گناہ نہیں ہے۔ حدیث ہے واضح طور پر، جو چاہے دیکھ سکتا ہے، اور کوئی کمزور درجے کی نہیں ہے، صحیح بخاری کی مضبوط ترین حدیث ہے کہ جس میں آنکھ پھوڑنے کی بھی آپ نے اجازت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ۔